اگر دل کے اندر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تو اللہ کی قسم اللہ رب العالمین ایمان قبول نہیں کرتا۔ اگر دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار نہیں ہے، اللہ پاک ایمان قبول نہیں کرتا۔ جناب عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور چلتے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ عمر، کتنا پیار ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر پیار ہے، آپ سے بڑی عقیدت ہے۔ میرے ماں باپ قربان ہوں، میری دنیا قربان ہو جائے، میرا مال و متاع قربان ہو جائے، کائنات کی ہر چیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نچھاور کر دوں، قربان کر دوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ بتاؤ کیا اپنی جان سے بڑھ کر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی، نہیں، عمر کو اپنی جان پیاری ہے، باقی ہر چیز قربان کرنے کے لیے عمر تیار ہے، روپیہ پیسہ قربان کر دے، مال و متاع قربان کر دے، ماں باپ قربان کر دے، کائنات کی ہر چیز قربان کر دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ، کائنات کی ہر چیز قربان کر دوں، کائنات ساری قربان کر دوں، مال و متاع قربان کر دوں، بہن بھائی قربان کر دوں، رشتہ دار قربان کر دوں، قوم برادری قربان کر دوں، سب کچھ قربان کر دوں، پھر بھی ایمان مکمل نہیں۔ آپ نے فرمایا، عمر نہیں، تیرا ایمان مکمل نہیں۔ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے، جب تک اپنی جان بھی مجھ پہ قربان نہ کر دے۔ فوراً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان بھی قربان ہے۔ آپ نے فرمایا، عمر اب بات بن گئی نا، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا نا، اب تیرا کامل ایمان ہو گیا نا۔ اللہ کی قسم ہے، مسلمانوں، نوے چک کے باسیوں اور دور دراز سے آنے والوں، یاد رکھنا، کائنات کی تمام چیزیں قربان کر دو، ہر اچھا عمل کر دو، اگر تم جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، عقیدت نہیں رکھتے، الفت نہیں ہے، تو یاد رکھنا، نمازیں کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ محبت کا عالم ہونا چاہیے، ورنہ عبادات کسی کام کی نہیں ہے جب تک کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار نہ ہو۔ محترم بھائیو، اگر رسول اللہ سے پیار ہے، اگر محبت ہے، اگر عقیدت ہے، اللہ کی قسم، تب جا کے اللہ تمہارا ایمان قبول کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں فرمایا نا، نبی کے صحابہ کی شان کیا ہے، آپ کو یہ مقام کیوں ملا ہے، آپ کا یہ رتبہ کیوں ہے، صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کیوں گیا ہے، رب العالمین کہہ کیوں رہے ہیں۔ آؤ قرآن پڑھو نا، قرآن یہی تو کہہ رہا تھا، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم۔ اور جب تک تم بڑھ جاؤ، اپنے باپ سے بڑھ کر پیار نہ کر لو، رسول اللہ سے ایک طرف تیرا باپ ہو، اس کا حکم ہو، اس کی بات ہو، وہ کچھ حکم کرتا ہو، دوسری طرف نبی رحمت کی بات ہو، باپ کی بات کو سائڈ پہ کر کے پھر رسول اللہ کی بات کو اونچا کر۔ نبی کے صحابہ نے ایسے کیا، اللہ نے قرآن بنا دیا، کہا وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ انہوں نے بیویاں قربان کر دی، انہوں نے بیٹیوں کو سائڈ پہ رکھ دیا، باپ کی محبت کو سائڈ رکھ دیا، سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں جانتے ہو، جب انہوں نے سب چیزیں قربان کر دی، جب انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، جب انہوں نے سب کچھ سائڈ پہ رکھ دیا، تب ہم نے انہیں مقام دیا۔ پتہ ہے کیا کہا؟ ہم نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کب راضی ہوا؟ جب اس کے رسول سے محبت کمال تھی۔ اللہ کب راضی ہوا؟ جب اس کے رسول سے محبت تکتی تھی۔ اللہ کب راضی ہوا؟ کائنات کی جب ہر چیز سائڈ پہ رکھ کے صحابہ نے رسول اللہ سے پیار کیا، محبت کی، اللہ کی قسم اللہ تب راضی ہو گیا۔ صرف راضی نہیں ہوا، فرمایا ہم نے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ہم نے اعلان کیا، اور نبی کے صحابہ، نبی کے جان نثاروں، نبی کے یاروں، سنو، ہم تمہیں کتنی رتبہ دیتے ہیں، کتنا درجہ دیتے ہیں، میرا تیرا پتہ نہیں، کل قیامت کو کیا ہوگا۔ نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا جنات تجری، اللہ نے جنتوں کا اعلان پہلے کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ فرماتے ہیں آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم، انہوں نے بیویاں قربان کر دی، مال و متاع قربان کر دیا، سب چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر کے آ گئے۔ اللہ کی قسم دیکھ، صحابہ کو دیکھ، اللہ نے کتنا پیار کیا۔ صرف جنت کا اعلان نہیں ہے، صرف رضی اللہ عنہ صرف نہیں کہا، بلکہ ساتھ کہا اولئک حزب اللہ۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہی اللہ کی جماعت ہے، حزب اللہ۔ نبی کے صحابہ عام لوگ نہیں، یہ اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری جماعت ہے، یہ نبی کے جو صحابہ ہیں، یہ نبی کے جو جانثار ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ پتہ ہے کامیاب کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہے نبی کے صحابہ کامیاب کیوں ہیں؟ نبی کے جانثار کامیاب کیوں ہیں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھے، آپ کو معلوم ہوگا صحابہ کامیاب کیوں تھے۔ ابھی دیکھا نہیں ہے؟ اللہ کی قسم ابو بکر صدیق آئے ہیں، میدان میں اترے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دینا، اجازت مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں۔ اے ابو بکر کس چیز کی اجازت مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اجازت دو، میں کفر کے شہر میں جا کے، اس کے ایوان میں جا
کے ان کے سامنے کھڑا ہو کے ان کی بھیڑ میں آ کے ذرا کلمہ کو بلند کر دوں، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو بلند کر دوں، لوگوں کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دوں، اعلان کر دوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر حالات سازگار نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ آپ کو ماریں گے، مشرکین ظلم ڈھائیں گے۔ یا رسول اللہ ایمان آ گیا ہے، کلمہ آ گیا ہے، سمجھ آ گئی ہے، لا الہ الا اللہ کہتا کیا ہے، دل کے اندر اس بات کی سمجھ بیٹھ گئی ہے۔ اللہ کے نبی اب تو دل نہیں کرتا اب اسے چھپا کے رکھوں، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں اس کو بیان کر دوں۔ اللہ کی قسم اس لیے اللہ نے اولئک حزب اللہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار گئے ہیں بیت اللہ کے اندر، مشرکین کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں جہاں کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک وہ کلمہ تھا جس سے کفر کو بڑی چڑ تھی، یہ وہ کلمہ تھا جس کو سن کے کافر آگ بگولا ہو جاتا تھا، یہ وہ توحید کی دعوت تھی جسے سن کر مشرکین آگ بگولا ہو جاتے تھے۔ اللہ کی قسم جب ابو بکر صدیق سے سنا اس لا الہ الا اللہ کو، لات منات عزا حبل کی جب نفی کی، ابو بکر صدیق نے کہا کچھ نہیں کر سکتے، ایک ہی تو الہ ہے، ایک ہی تو معبود ہے، ایک ہی تو اللہ ہے جو بات کو سنتا بھی ہے، جو سمجھتا بھی ہے، جس کے سامنے ہر چیز بھی ہے۔ اللہ کی قسم وہ نبی کے صحابہ، وہ نبی کے جانثار، وہ نبی علیہ السلام کے فرما بردار، اللہ کی قسم جب اولئک حزب اللہ اللہ کہتا ہے، اسی وجہ سے کہتا ہے انہوں نے ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے نبی سے محبت کا ثبوت دے دیا، انہوں نے مار کھا کے ثبوت دے دیا۔ بلال تپتی ریت پہ جب لٹایا جاتا ثبوت دیتا توحید کا، نبی کے جانثار تھے۔ جب پوچھا جاتا خباب سے کہا جاتا کہ سولی پہ چڑھنے والا اس جگہ پہ کوئی اور نہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، تیری جگہ پر خباب کہا کرتے تھے آؤ لوگو سنو مشرکین، اگر میں اس جگہ پر مار دیا جاؤ، سولی پہ چڑھا دیا جاؤ، اللہ کی قسم مجھے گوارا نہیں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ پر ہو۔ اور صرف اتنا نہیں کہا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا بھی لگ جائے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ محبت، یہ پیار اللہ کے لیے، یہ محبت اپنے دلوں میں بٹھا لو، اس پیار کو اپنے دلوں میں بٹھا لو، اس الفت کو اپنے دلوں میں بٹھا لو، اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے۔